نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر السفرة فقال ما هذا؟ قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك أولم ولو بشأة. رواه البخاري ومسلم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد من نسائه ما أولم على زينب أولم بشأن. رواه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. رواه البخاري ومسلم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبارين أن يؤكل. رواه أبو داود. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه البخاري ومسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، احکامات معاشرت اور معاملات کا بیان چل رہا ہے اور اسی کے ضمن میں نکاح سے متعلق مسائل کا بیان ہو رہا ہے. پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی مہر سے متعلق اور مہر کی تفصیلات سامنے آئی. اب احکامات سامنے آ رہے ہیں ولیمے سے متعلق کہ نکاح کے بعد ایک عمل کیا جاتا ہے ولیمے کا. اس سے متعلق ہمارے دین میں کیا رہنمائی ہے، کیا تفصیلات ہیں، کیا آداب ہیں، کیا احکام ہیں، وہ بھی ہر مسلمان کو سمجھنے چاہیے اور اس کے مطابق ولیمے کا اہتمام کرنا چاہیے.
تاکہ اس سنت عمل کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر سنت میں ایک تاثیر رکھی ہے، برکتیں رکھی ہیں۔ جب سنت کو صحیح طریقے سے کیا جائے گا تو اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی، اس کے اثرات ظاہر ہوں گے، اور جب عمل کو سنت سے ہٹ کر کریں گے تو پھر بے برکتی ظاہر ہوگی۔ تو گزشتہ ہفتے بات ہوئی تھی مہر سے متعلق، اور اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ کم سے کم مہر وہ تقریباً 3.25 تولہ چاندی ہونی چاہیے، اس سے کم نہ، اور اس کی قیمت تقریباً 3000 کے قریب بنتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی حد نہیں ہے، اور درمیانی درجے کا مہر جو عام طور پر ازواج مطہرات کا تھا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، وہ مہر فاطمی ہے جو تقریباً 131 تولہ 3 ماشا چاندی بنتی ہے، جس کی تقریباً آج کے زمانے میں 1,30,000 سے بن جائے، یہ مہر فاطمی ہے۔ اور بعض صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے زیادہ بھی مہر دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت حسن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے، خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایک عورت سے نکاح فرمایا تو 1,00,000 درہم دی، مہر کے اندر 1,00,000 درہم۔ دیکھیے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ نجاشی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جو مہر ادا فرمایا تھا وہ 4,000 درہم تھے، اور نواسہ رسول نے جو اپنی بیوی کو مہر دیا وہ 1,00,000 درہم، تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ آدمی میں وسعت ہو تو زیادہ مہر بھی دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور یہ بات بتلائی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زیادہ مہر مقرر کرنے کو پسند نہیں فرماتے، اور یہ فرماتے تھے کہ اگر زیادہ مہر مقرر کرنے سے عورت کی شان بڑھتی تو ازواج مطہرات اس کی اہل دین حقدار اور حضور کی بیٹیاں اس کی حقدار، جب ان کے مہر 500 سے زیادہ عام طور پر نہیں تھے تو پسند نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے تھے، انہوں نے ایک عورت سے نکاح فرمایا 400 درہم میں، اور 400 درہم وہ رقم تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حد تک راضی تھے، اس سے زیادہ کو پسند نہیں فرماتے۔ ان کی بیوی نے فرمایا بھائی یہ تو بہت کم ہے، ہمیں تو کچھ زیادہ چاہیے، تو انہوں نے چپکے سے 200 درہم اور بھجوا دیے کہ بھائی ابا کو پتہ نہیں چلے، یہ لے لو 200 درہم اور، تو دیکھیے 600 درہم دے دیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ ہمارے اکابر میں سے حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کا معمول مبارک یہ تھا کہ وہ مہر فاطمی سے کم پر نکاح نہیں پڑھاتا، کوئی نکاح کرنے کے لیے آتا تو اس سے فرماتے کہ بھائی بتاؤ کتنا مہر مقرر کرو گے، وہ کچھ کم بتاتا تو فرماتے نہیں مہر فاطمی ہوگا تو ہم نکاح پڑھائیں گے ورنہ کسی اور سے پڑھائیں گے، یہ حضرت کا ایک دوست، اور گویا وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مبارک معمول تھا کہ 400 اور 500 دنوں سے زیادہ نہ ہو مہر، گویا اسی طرف حضرت کا ذوق تھا۔ اور ایک اور روایت آتی ہے حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ، یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں، عرب کے بہت بڑے سخی جو سخاوت میں بہت اونچے درجے کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت مبارکہ سے پہلے ان کا وصال ہو گیا تھا حاتم کا، ان کے بیٹے تھے عدی ابن حاتم، یہ مسلمان ہوئے اور حاتم کی بیٹی بھی مسلمان ہوئی، عدی کی بہن۔ تو عدی ابن حاتم کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے، تو ایک صحابی نے پیغام نکاح بھیجا کہ ہمیں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی مہر کیا دو گے؟ کہا جو آپ فرمائیں وہ دے دیں گے، تو ہم تو وہ کہیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام رواج تھا، میں کیا تمہیں 400 درہم، ٹھیک ہے راضی ہے کر لیں، تو 400 500 دنوں میں عام طور پر اس میں نکاح ہوتا ہے۔
حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا معمول مبارک یہ تھا کہ مہر فاطمی سے کم میں نکاح نہیں پڑا تھا، اور یہی طریقہ ہمارے شیخ حضرت مولانا یوسف ادھیانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ بھی اس شخص کا نکاح پڑھاتے جو مہر فاطمی مقرر کرتے، جو مہر فاطمی سے کم ہوتا تو فرماتے نہیں ہم تمہارا نکاح نہیں پڑھیں، کیونکہ عام طور پر صحابہ کا رواج مہر فاطمی دینے کا تھا، اور آج ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ رسوم اور رواج پر تو ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور مہر فاطمی دینے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے اساتذہ کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اس بات پر لاتے ہیں کہ کم از کم مہر فاطمی مقرر ہو، مہر فاطمی سے کم نہ ہو، اس میں عوض کی ایک عزت ہے، ایک شان ہے، یعنی آج کے زمانے میں 1,30,000 روپے بنتے۔ اب دیکھیے کتنے گھرانے ہیں جو 5-5 تولہ سونا دیں گے لڑکے والے لڑکی کو، اپنی بہو کو 5 تولہ سونا دیتے ہیں۔ بھائی یہ کیا ہے؟ بھائی یہ ہماری طرف سے سونا ہے، لڑکے والوں کی طرف سے۔ اچھا بھی لڑکے والوں کی طرف سے 5 تولہ سونا، یہ 3 لاکھ کا بن گیا۔ ان کو کہو اسی سونے کو مہر میں دے دو، مہر میں دینے کو تیار نہیں، کہتے نہیں مہر تو ہمارے یہاں بس یہ ہے کہ 2,000 5,000 یا 25 روپے بس یہ ہے، مہر اپنی مرضی کا اور سونا بھی اپنی مرضی، یعنی اس طرف نہیں آتے کہ بھی شریعت کے مطابق جو جس کو شریعت نے پسند کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جس کو پسند فرمایا اس مقدار کو اختیار کرنے کو تیار ہے۔ حالانکہ ہونا یہی چاہیے کہ اس مقدار کو پسند کیا جائے اور اسی پر کوشش کی جائے کہ مہر مقرر کیا جائے، اگر آسانی اور سہولت سے ادا کر سکتا ہے۔ ہاں اگر لڑکے میں اتنی وسعت نہیں ہے تو پھر بھلے نہ کم رکھ لے، کیونکہ گنجائش تو کم کی بھی ہے، مگر ہم اپنے اساتذہ کا ذوق اور صحابہ کے ذوق کو بتلا رہے ہیں کہ دیکھیے صحابہ کا ذوق بھی کیا تھا، ہمارے اسلاف اور اساتذہ کا ذوق بھی کیا تھا۔ عام طور پر مہر فاطمی کا نکاح پڑا تھا۔ تو بہرحال مہر کے بعد اب اگلا مرحلہ آتا ہے ولیمے کا۔ اس سے متعلق احادیث مبارکہ میں کیا ہدایات ہیں، وہ یہ احادیث مبارکہ جو پڑھی گئی اس میں آئی ہے کہ ولیمہ کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے ولیمہ اس دعوت کو کہتے ہیں جو اپنی شادی کی خوشی میں آدمی لوگوں کو کچھ کھلا پلا دیتا ہے، اپنی شادی کی خوشی میں، اور اس بات کا اظہار کرنے کے لیے کہ جس عورت سے میں نے نکاح کیا ہے میں اس سے بہت مطمئن ہوں، میں اس سے بہت خوش ہوں، اور اس خوشی میں آج میں سب مسلمانوں کی دعوت کر رہا ہوں، جو آئے میرے دوست ہیں، رشتے دار ہیں، علی قریب کے لوگ ہیں، بس ان کو میں آج کھانا کھلاتا ہوں۔ تو اس دعوت سے کیا ہوتا ہے، لڑکی والوں کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے کہ چلو بھائی یہ جو ہے ہماری بچی ان کو پسند آئی ہے اور انہوں نے اس خوشی میں دعوت کر دی۔ دونوں خاندانوں میں محبت پیار کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور الفت محبت اور پیار کی فکر کا ذریعہ بنتا ہے یہ ولیمے کی دعوت۔ لہذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی نکاح فرمائے، اس نے ولیمے کی دعوت دی، اور مختلف موقعوں پر مختلف انداز سے دعوت دی۔ یہ جو ایک حدیث آئی کہ سب سے بڑا ولیمہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہوا وہ بکری کا ہے، بکری ذبح کرنا۔ انس فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا ولیمہ جو حضور نے کسی زوجہ محترمہ کی رخصتی پر فرمایا وہ بکری کا ہے، بکری ذبح فرمائی اور گوشت روٹی کی دعوت۔ بخاری شریف میں ایک قصہ بڑی تفصیل سے آتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سے حضور کا نکاح، اور اس کا بھی بڑا عجیب قصہ ہے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن، پھوپھی کی بیٹی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے لے پالا غلام بیٹے تھے، غلام تھے، اب پھر حضور نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو عبداللہ بن جحش سے حضرت زید بن حارثہ کے لیے ان کی بہن کا نکاح مانگا، کہ رشتہ مانگا کہ اپنی بہن کا نکاح ان سے کروں۔ اب حضرت زینب یہ قریشی خاندان کی تھی، حضور کے خاندان کی تھی، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ یہ ذرا
غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو ان کے بھائی تیار ہو گئے اور رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی۔ گویا حضور کی پھوپھی دار بہن حضرت زید کی بیوی بنی، جو حضور کے لیے بالغ بیٹے تھے، دوسرے الفاظ میں کہہ لیجیے کہ اور اس کے اعتبار سے حضور کی بہو بن گئی، سگے بیٹے تو تھے نہیں۔ اب کیا ہوا کہ حضرت زید میں اور حضرت زینب میں بنتی نہیں تھی۔ اکثر حضرت زید حضور سے شکایت فرماتے کہ یا رسول اللہ زینب سے بنتی نہیں، میں اسے چھوڑ دوں گا۔ حضور فرماتے بھائی برداشت کرو، چلاتے رہو گاڑی۔ دیکھیے، اور آخر ایک دن حضرت زید نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کو طلاق دی، اور طلاق ہو حضور کی مرضی سے نکاح ہوا، حضور کی پسند سے نکاح ہوا، اور انجام یہ ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر۔ جب تقدیر غالب آتی ہے تو پھر تدبیریں فیل ہو جاتی۔ تو اپنے بیٹے کے لیے رشتہ حضور نے خود پسند فرمایا، مگر اس رشتے کا انجام یہ ہوا کہ طلاق تک نوبت پہنچ گئی اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے طلاق دی۔ اب دیکھیے، اس زمانے میں طلاق میں یہ نہیں تھا کہ خاندان ٹوٹ جاتے اور ناراضیاں ہو جاتی اور لڑائی جھگڑے اور نفرتیں ہو جاتی۔ حضور بھی ناراض نہیں ہوئے کہ تم نے یہ کیا کر دیا اور اپنے گھر سے نکال دیا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو حضور کے بیٹے ہیں، حضور کے گھر میں رہتے ہیں، اور بس ٹھیک ہے، طلاق ہو گئے، ایسے سے وہ اپنے گھر چلی گئی اپنے بھائی کے پاس۔ اب عدت پوری ہوئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ میری وجہ سے حضرت زینب کو پریشانی ہوئی، اور اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ نیب پالک بیٹے کی بیوی بھی بہو کے حکم میں ہوتی تھی اور نکاح کرنے کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اب ایک معاشرے کی رسم کو بھی توڑنا تھا، تو معاشرے میں رسم یہ تھی کہ نیب پالک بیٹے کی بیوی بھی بہو کے حکم میں ہے، اور جیسے بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا ایسے نیب پالک بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس رسم کو مٹانا تھا عملی طور پر، اور ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسوم باطلہ کو مٹانے کے لیے تشریف لائے۔ اب اس کو مٹانا تھا، اس رسم کو، لہذا جب عدت پوری ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو حضرت زید حضور کے بیٹے ہی تھے، ان کو فرمایا جاؤ اور زینب کو ہمارا پیغام نکال دے دیں۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں گیا، اور جب حضرت زینب کے پاس پہنچا تو مجھے دل میں ہیبت کی تعریف، ایک عظمت کی محسوس ہونے لگی حضرت زینب کی، کہ دیکھو یہ کتنی جو ہے عظیم شان خاتون ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام نکال دیں گے۔ حضرت زینب سے فرمایا کہ زینب تمہیں مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیغام نکال دیں گے۔ تو حضرت زینب نے فرمایا کہ میں ہر معاملہ اپنے اللہ سے دعا کر کے پورا کرتی ہوں، لہٰذا میں استخارہ کروں گی، پھر جواب کروں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے اور استخارہ کرنے، اور وہاں سے قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت آ گئی، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا، ہم نے آپ کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا۔ وہاں حضرت زینب اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آسمان پر ہو گیا۔ اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں ایک شان کی عورت ہے کہ ان کا نکاح آسمان پر ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے بہت محبت تھی، مگر میرا مقابلہ جو کرتی تھی وہ حضرت زینب کرتی، کیونکہ ان کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ ان کا نکاح آسمان پر ہوا، اور یہ آیت نازل ہوگی زوجناکہا، ہم نے آپ کا نکاح کر دیا۔ اور حضرت زینب کا جب نکاح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس چلے گئے، اور پھر یہ دعوت کی ولیمے کی کہ اگلے دن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کروائی اور سالن بنایا، اور حضرت انس سے فرمایا کہ لوگوں کو بلا لو، اور جو ہے کھانا کھلایا لوگوں کو۔ اب دیکھیے کتنا سادہ طریقہ تھا ولیمے کا، کہ نہ کوئی پہلے سے اہتمام، نہ پہلے سے کارڈ چھپانا، نہ پہلے سے ہال بک کرانا، کچھ بھی تو نہیں، بس شادی ہوئی اور جو ہے اگلے دن ولیمے کی ترتیب بن گئی، اور بکری ذبح کر کے
روٹی پکائی اور اچانک سے فرمایا کہ فلاں 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 کو بلا لو اور جو مسلمان ملے انہیں بلا لو۔ اچانک فرماتے ہیں میں سب کو بلانے گیا، وہ پورا گھر حضور کا مہمانوں سے بھر گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت روٹی سب کو کھلائی۔ پھر حضرت فرماتی ہیں کہ میری والدہ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت سمجھدار خاتون تھی، مدینہ منورہ کی اور انصار میں سے تھی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ننیالی خاندان میں سے رشتے دار تھے، ننیال کی طرف سے، حضور کی والدہ کی طرف سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت خیال فرماتے تھے اور یہ بھی حضور سے بہت عقیدت رکھتی تھی۔ تو ان کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح فرمایا ہے اور آج حضور کا ولیمہ ہے، تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک حلوہ پنیر، گھی اور کھجور ملا کر ایک دیگڑی میں یہ حلوہ بنا کے حضرت انس سے فرمایا کہ انس یہ ہنڈیا لے جاؤ دیگڑی حضور کے پاس اور حضور سے عرض کرو کہ یا رسول اللہ یہ تھوڑا سا کھانا ہماری طرف سے بھی ہے، یہ بھی مہمانوں کو کھلا دیجیے۔ اب دیکھیے کچھ مہمان تو گوشت روٹی کھا کے جا چکے تھے اور اب یہ گویا کہ دوسرے الفاظ میں کہہ لیجیے کہ سویٹ ڈش آ گئی۔ اب سویٹ ڈش آئیے تو حضور نے اچانک سے فرمایا کہ اچھا فلاں فلاں جو رہ گئے ہیں نا انہیں بھی بلا لو اور اس کے علاوہ جو مسلمان تمہیں ملے اسے بھی بلا لو۔ اچانک فرماتے میں پھر گیا، سب کو بلا کر لایا اور حضور کا گھر بھر گیا۔ فرمایا کتنا مجمع تھا؟ شاگرد نے پوچھا حضرت بتائیے کتنا مجمع تھا؟ میں تقریباً 300 کے قریب لوگ ہوں گے۔ دیکھیے اور فرماتے ہیں اچانک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ جو حلوے کی دیگڑی تھی اس پر اپنا دست مبارک رکھا اور کچھ کلمات پڑھنے لگے۔ دیکھیے کھانے میں برکت کے لیے عمل ہو رہا ہے، کچھ کلمات پڑھنے لگے اور پھر فرمایا کہ 10 آدمی مل کر شروع ہو گئے اور پھر فرمایا مجھے پلیٹوں میں وہ نکال کر دینے لگے۔ 10 آدمی کو فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اپنی طرف سے کھاؤ اور اللہ کا نام لے کے کھاؤ۔ سب نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا اور تقریباً 300 آدمی کھانا کھا کے نمٹ گئے۔ اچانک فرماتے ہیں کہ پھر سب مہمان چلے گئے تو میں نے سارے برتن سمیٹے اور پھر میں دیگڑی کو دیکھنے لگا اور میں سوچنے لگا کہ اس میں وہ جو کھانا تھا، جو حلوہ تھا، وہ پہلے زیادہ تھا اب زیادہ تھا۔ 300 آدمیوں کے کھانے کے بعد بھی دیگڑی میں حلوہ زیادہ محسوس۔ یہ حضور کی برکتیں تھی، اللہ کے محبوب کے معجزے تھے کہ 300 آدمی ہنڈیا سے کھا گئے اور برکت کی برکت اور اتنا بچ گیا کہ اچانک سماتے میں دیکھنے لگا کہ شاید پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے۔ اب پھر 3 آدمی وہاں باتوں میں لگ گئے تو اللہ کے محبوب سب ازواج مطہرات کے گھر میں چلے گئے، سب کو سلام کیا، انہوں سب ازواج مطہرات نے جو اس وقت تھی حضور کو اس نکاح پر برکت کی دعائیں دی۔ پھر حضور گھر تشریف لائے اور پھر پردے کی آیتیں نازل۔ یہ سارا تفصیلی قصہ احادیث مبارکہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نکاح فرمایا جو آسمان پر ہوا اور اس میں جو ولیمہ فرمایا وہ بکری کا تھا۔ اچانک فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا ولیمہ جو حضور کا تھا وہ یہ تھا بکری کا۔ ایک طرف سے سویٹ ڈش آ گئی، حضور نے ولیمہ بکری ذبح کر دی اور پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا حضور سے۔ تو یہ خیبر کے سردار کی بیٹی تھی اور یہ ابن اخطب تھی۔ اب کیا ہوا کہ جب ان سے رخصتی ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اب دیکھیے یہ ولیمہ ہو رہا ہے سفر، حالت سفر میں غزوہ خیبر ہوا ہے، خیبر فتح ہوا ہے اور خیبر سے واپسی کے موقع پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا مدینے سے پہلے اور پھر یہاں رخصتی ہوئی اور یہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا۔ فرماتے ہیں کیا ولیمہ تھا حضور کا؟ ایک ولیمہ دیکھیے یہ بھی ہے، ہمارے آقا نے امت کو عمل کرنے کے لیے بہت سادہ طریقہ دیا، اس طریقے پر بھی عمل ہو سکتا ہے۔ تو اب کیا تھا ولیمہ حضور کا؟ فرمایا چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا اور اس پر کھجور اور پنیر اور گھی رکھ دیا گیا اور جو موجود تھے لشکر کے ساتھی وہ سب آ گئے اور سب نے کھا لیا۔ یہ حضور کا ولیمہ ہو دیکھیے۔ اور ایک ولیمہ ہوا حضور کا جس میں فرماتے ہیں کہ یہ بھی حالت سفر میں ہوا، غزوہ بنو المصطلق میں۔
حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت انس فرماتے ہیں، ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور کی رخصتی ہوئی تو میں نے دیکھا حضور کے خیمے کے قریب لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، مجمع لگا ہوا ہے، تو میں بھی دوڑا گیا اور مجھے اندازہ تھا کہ حضور کا ولیمہ ہوگا تاکہ میں بھی اس ولیمے میں سے برکت حاصل کروں۔ تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمے مبارک سے باہر تشریف لائے تو حضور کی چادر کے کونے میں اجوا کھجوریں 1.5 مد کے قریب تھی، 1 مد تقریباً آدھے کلو کے قریب ہوتا ہے، تو 3 پاؤ کھجوریں تھی جو حضور کی چادر میں بنی ہوئی تھی۔ بس حضور نے وہ چادر کھجوریں تمام صحابہ کو کھلا دی جو اس وقت موجود تھے، پورے لشکر کو بھی دعوت دی، جو مجمع پہنچ گیا انہیں کھلا دیا۔ یہ تھا حضور کا ولیمہ، یعنی 3 پاؤ کھجوریں، اجوا کھجوریں، دیکھیے 50 ریال کلو ہے، 7 ریال سمجھ لو، تو 3 پاؤ 45 ریال کی ہوگی، 50 ریال لگا، آج کے زمانے میں 1500 روپے بن گئے تقریباً، تو 1500 روپے میں حضور کا ولیمہ ہو گیا۔ سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ولیمہ 1500 روپے، اور ایک زوجہ محترمہ کا ولیمہ حضور نے فرمایا وہ 2 مد جو، 2 مد جو، 1 مد آدھا کلو کا ہوتا ہے، تو 2 مد کا جو ہے 1 کلو جو، 1 کلو جو ہے تقریباً 30 روپے کے ملتے ہیں، 30 روپے میں حضور کا ولیمہ ہو۔ تو یہ ہمارے آقا کی زندگی یہ کس کے لیے نمونہ ہے؟ ہم سمجھتے ہیں اب تو دور بدل گیا، اب تو زمانہ بدل گیا، کیا کریں، ہاں بس یہی باتیں ہیں، وہ حضور کا دور تھا، کیا کریں، زمانہ بدل گیا ہے، تو زمانہ بدل گیا مگر ہم تو نہ بدلیں، ہم تو حضور کے طریقے پر مضبوطی سے جم جائیں، اور کہنے میں حضور نے سادہ طریقے سے کیا، ہم بھی سادہ طریقے سے کر لیتے۔ کیا ضرورت ہے پاس سکھانے کی، کیا ضرورت ہے ہال بک کرانے کی، کیا ضرورت ہے ہزاروں آدمیوں کو بلانے کی؟ تو شادی بھی اگلے دن جو 10-5 دوست ہوں گے بس انہیں کھلا دیا، ہو گیا ولیمہ۔ حضور کا یہ ولیمہ 30 روپے میں ہو گیا، ایک ولیمہ 1500 روپے میں ہو گیا، ایک ولیمہ جو گھر میں موجود تھا اس وقت موجود تھا کھجور پنیر جو گھر میں تھا وہ کوئی کھلا دیا، یہ بھی ولیمہ ہو گیا، اور ایک ولیمہ بکری کا ہو گیا۔ دیکھیے تو اس طرح حضور کی زندگی ہمارے لیے جب نمونہ ہے تو کس چیز میں نمونہ؟ کیا ولیمے کے موقع پر حضور کا یہ طریقہ اپنانے کے لیے ہم تیار نہیں؟ ہم نہیں اپنائیں گے کون اپنائے؟ ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی ہر مسلمان یہ کہہ دیں کہ بھائی کیا کریں بھائی اب مجبوری ہے، ہر دیندار مسلمان یہ کہہ دے اور جواز پر عمل کرے، ٹھیک ہے 1000 آدمی کی دعوت بھی جائز ہے، صحابہ سے ثابت ہے، اور جو ہے حضرت ابن سیری رحمہ اللہ غالباً ان کا ولیمہ 7 دن چلا ہے، 7 دن تک لوگ آتے ہیں، کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، 7 دن تک ولیمہ چلتا ہے۔ تو اس سے بڑے ولیمے بھی ہوئے، مگر حضور کی یہ زندگی بھی تو ہے کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ بھئی ہر مسلمان یہ سوچ لے کہ بھئی اب کیا کریں، ہم تو نہیں کر سکتے، اور ہر دیندار مسلمان یہ کہتے ہیں یہ میرے لیے ممکن نہیں، یہ میرے لیے ممکن نہیں، تو پھر کرے گا کون اس اسوہ رسول پر، اللہ کے رسول کی اس زندگی پر، اس نمونے پر کون عمل کرے گا؟ ہم مسلمان یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ مجبوری ہے کیا کریں، اور جواز پر عمل کریں، اس طریقے کو چھوڑ دیں۔ تو حضور نے ہماری آسانی کے لیے تو یہ طریقے اختیار فرمائے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے مدینے کی دعوت کر سکتے، مگر دیکھیے جو جس وقت میسر تھا اس کے مطابق کام کیا، زیادہ بوجھ نہیں ڈالا کسی۔ تو بہرحال یہ حضور کی زندگی کے نمونے ہمارے سامنے آئے۔ اب یہ صحابہ کے قصے دیکھیے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ حدیث آ رہی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز کے بعد مسجد میں کیا دیکھا؟ اثرت صفرا، یعنی زردی کا رنگ دیکھا۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ دلہنیں جو ہے وہ زرد رنگ کی کوئی خوشبو لگاتی تھی اور جو ہے وہ کپڑوں پر لگاتی تھی، اور وہ زردی بعض اوقات دولہا کو بھی لگ جاتی تھی، کپڑوں سے ملتے تھے، تو وہ زردی ہلتے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر لگی ہوئی تھی، اور یہ علامت شادی کی ہوتی تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، اے عبد الرحمن یہ کیا ہے؟
اور بعض روایت میں آتا ہے کہ بشاشۃ الوجہ، چہرے پر شادی کی خوشی تھی، اور اس روایت میں آتا ہے کہ کپڑے پر کچھ ٹکڑا کا نشان تھا، یعنی دردی کا نشان تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ فما ھذا، یہ کیا ہے عبد الرحمن؟ فرمایا کہ تزوجت امرأة علی وزن نواة من ذهب، کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے کھجور کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونے، کھجور کی گٹھلی اس کا جو وزن ہوتا ہے اتنا سونا میں نے دیا ہے مہر میں، اور اس سے نکاح کیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اولی بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، اولی ولو بشاۃ، ولیمہ کرو اگرچہ بکری ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف میں روایت ہے۔ تو دیکھیے حضور فرما رہے اولی ولو بشاۃ، بھائی ولیمہ کرو، اگرچہ بکری ذبح کرنی پڑے تو بکری کر لینا، مگر ولیمہ کرنا۔ ان کو حضور ترغیب دے رہے ہیں کہ ولیمہ کرو۔ اب دیکھیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، یہ عشرہ مبشرہ کے صحابی، عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابی جن کو حضور نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، اور اونچے درجے کے صحابی ہیں اور بڑے مالدار صحابہ میں سے ہیں، مگر دیکھیے شادی کی تو حضور کو بتلایا بھی نہیں کہ میں شادی کروں، نہ آ کے حضور سے عرض کی کہ آپ میرا نکاح پڑھا دیں، اور خود حضور نے دریافت فرمایا کہ بھائی یہ کیا اثر ہے، تو فرمایا کہ شادی کی ہے، اس کو حضور نے فرمایا تو ولیمہ کر دیں۔ اب پھر یہ نہیں ملتا روایات میں کہ انہوں نے ولیمے میں حضور کو بلایا یا نہیں بلایا، یہ عام رواج ہے کہ شادی بھی کر لی تو حضور کو نہیں بلا رہے، حضور کے اتنے قریبی ساتھی ہیں، وہ یہ سمجھیے کہ 10 نمبر میں سے ہیں، 10 ٹاپ 10 میں سے ہیں، وہ صحابہ میں سے جو 10 اونچے درجے کے صحابی تھے ان میں سے ان کا مقام ہے۔ تو ان اتنے قریبی ساتھی ہو کر حضور کو اطلاع نہیں کی کہ میں نے شادی کری، اتنا آسان تھا شادی کا معاملہ حضور کے زمانے میں۔ اور پھر حضور نے فرمایا ولیمہ کرو، بات کوئی ایسی قصہ روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے ولیمے میں حضور کو بلایا یا نہیں بلایا، نہ بلانے پر کوئی دلیل ہے نہ بلانے پر، تو یہ عام طور پر روایت ہے۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بھی مشہور ہے کہ ان سے حضور کو بہت تعلق ہے۔ اب کیا ہوا کہ غزوہ احد کے موقع پر انہوں نے حضرت جابر نے فرمایا اللہ کے رسول لے جاؤں گا جہاد سے، ان کے والد عبداللہ نے فرمایا لے جاؤں گا، اور ان کی 7 بہنیں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا کے لیے فیصلہ فرما دیا کہ ابا جائیں گے۔ اب حضرت جابر کے ابا عبداللہ چلے گئے، 7 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹے، اور شہید ہو گئے، اور 7 بیٹیاں یعنی اب حضرت جابر کو 7 بہنیں سنبھالنی ہیں، اور ابا نے وصیت بھی کی تھی کہ اپنے بہنوں کے خیال رکھنا۔ اب کیا ہوا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرنا اور بڑا خیال رکھتے تھے۔ ایک دفعہ بیمار ہو گئے تو حضور عیادت ہو گئے، اتنا حضور کا تعلق تھا کہ ان کی عیادت تو حضور ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اور جو ہے ایک دفعہ ان پر بہت قرضہ ہو گیا تو یہودیوں نے بڑا ستایا۔ اس زمانے میں یہودی مالدار ہوتے تھے تو جن کو ضرورت پڑتی وہ یہودی سے کھجوریں قرضہ میں لے لیتے، جب ان کے باغ میں کھجوریں آ جاتی تو پھر جو ہے یہ قرضہ چکاتے۔ اب یہودیوں نے ان کو بڑا ستایا کہ حضور کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول مجھے یہودی بڑا ستایا، تو حضور نے فرمایا اچھا بھائی چلو ہم تمہارے باغ میں کھجوریں لگاتے ہیں۔ تو حضور نے ان کے باغ میں کھجوریں لگا دی، یعنی کھجور کے درخت حضور نے خود اپنے دستے مبارک سے لگا دی، اور وہ درخت بہت جلدی پھل لے آئے۔ جب نبی کے دستے مبارک سے لگے ہوں تو اس میں کیا برکت ہوگی، تو جو ہے بہت تیزی سے وہ درخت بڑھے ہیں اور بہت جلدی پھل لے آئے۔ اور جب پھل کٹنے کا وقت آئے تو حضور تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، یعنی اتنا قریبی تعلق، اتنا حضور ان کی جوڑی فرماتے تھے۔ اب ایک غزوے میں تشریف لے گئے، غزوے سے واپسی ہو رہی تھی تو حضرت جابر کا اونٹ بہت سست رفتار تھا اور یہ بڑی تیزی سے اونٹ کو بھگانے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ سست رفتار کا بھاگ ہی نہیں رہا۔ تو ایک آدمی کو جلدی ہو تو اس کی جلد بازی آدمی کو محسوس ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے اور اپنے نیزے کی نوک ان کی اونٹ پہ لگائے۔ اب جو ہے ان کا اونٹ بہت تیز رفتاری سے بھاگنے لگا۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کس نے لگائی ہے یہ نوک، تو وہ اللہ کے رسول سے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے دریافت سنایا کہ ارے جابر کیوں اتنی جلدی مچا رکھی ہے،
کیوں اتنی جلدی کر رہے؟ میں اللہ کے رسول میں نے شادی کی ہے اور نئی نئی شادی ہے، تو اب غزوے سے واپسی ہے تو دن چاہتے جلدی سے چلا جاؤں بیوی کے پاس۔ دیکھیے تو اب دیکھیے اتنا حضور کو ان سے تعلق، اور انہوں نے شادی کر لی، حضور کو بتایا نہیں، اور حضور کو ان سے کتنی بے تکلفی تھی، ورنہ اچھا بھائی بتاؤ تو صحیح، کنواری سے شادی کی ہے کسی بیوہ سے شادی کی؟ ہوگا اللہ کے رسول بیوہ سے شادی کی۔ سارے بیوہ سے کیوں کی شادی، کنواری سے کیوں نہیں کی؟ دیکھیے یہ سوال جواب حضور کے کا قلبی تعلق کا اظہار فرما رہے کہ اتنا قلبی تعلق تھا حضور کو ان سے، اور ایسی بے تکلفی تھی کہ یہ باتیں بھی۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول میری بہنیں ہیں، جوان بہنیں ہیں، اگر میں بھی کنواری عورت سے نکاح کر لیتا تو وہ بہنوں سے لڑتی، تو میں نے بڑی عمر کی عورت سے نکاح کیا تاکہ وہ میری بہنوں کا خیال رکھے۔ تو حضور ان کی اس بات سے بہت خوش۔ اب دیکھیے ان کو نہیں فرمائے گا ولیمہ کرنا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو فرمایا تو بھائی ولیمہ کرنا، اگرچہ بکری ذبح کرنی پڑے تو بھی، اور ان سے نہیں فرمایا کہ ولیمہ کرو یا ولیمہ کیا یا نہیں کیا، کہ کتنا مہر دیا، ان سے مہر کے بابت نہیں پوچھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف مالدار تھے، اس لیے ان سے مہر کا بھی پوچھا کہ کتنا مہر مقرر کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ ولیمہ کرنا، اور ان سے نہ مہر کا پوچھا اور نہ ولیمے کا حکم دیا، ہاں یہ پوچھا کہ کنواری سے کیا ہے یا بیوہ سے کیا۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ سے اتنا قریبی تعلق تھا، مگر حضور کو نہیں بلایا، نہ بتایا کہ میں نے شادی کر دی۔ اتنا سادہ معاملہ تھا حضور کے زمانے میں شادی کرنے، اور بعض صحابہ حضور کو بلاتے بھی تھے شادی میں۔ اچھا ابو حسین صحابی رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ آتا ہے بخاری شریف۔ کیا ہوا کہ ان کی شادی ہوئی، دوسرے دن ولیمہ تھا، تو ولیمہ ان کی بیوی نے خود تیار کیا، دلہن نے ولیمہ تیار کیا۔ ایک یہ حضور کے زمانے میں ایک ولیمہ، ایک شادی کا ولیمہ اس طرح ہو رہا ہے۔ اچھا ابو حسین صحابی رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ محترمہ ام حسین، انہوں نے ولیمہ خود تیار کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم فرمایا ہے اس بات پر کہ دلہن مہمانوں کی خدمت کر سکتی ہے، ایک باب قائم کرنا ہے کہ بھئی دلہن مہمانوں کی خدمت کر سکتی ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی جھجک اور شرم کی بات نہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو ایک ایک مہینے تک دلہن سے کام نہیں کرواتے، اور اس کو جو ہے بڑا اہتمام کیا جاتا ہے اس کا، اور ہمارے دین میں یہ ہے کہ دلہن نے اپنے ولیمے کی دعوت کو تیار کی ہے۔ تو ام اسید نے صحابیات کو بھی حضور سے تعلق، تو ابو اسید فرماتے ہیں کہ میری بیوی نے کو بڑی خوشی تھی کہ کل حضور ہمارے گھر تشریف لائیں گے ولیمے کی دعوت کھانے کے لیے، تو میری بیوی نے رات ہی سے کھجوریں ایک جو ہے اس میں پیالے میں رکھ دی تھی، ایک کٹورے میں، مٹی کے کٹورے میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے بعد یہ کھجور کا شربت پلاؤں گی، اور پھر جب دعوت کھلا دی تو پھر حضور کے لیے وہ شربت بنایا کھجور کا اور حضور کو پیش کیا۔ تو اس زمانے میں بھی جو ہے دعوت کے بعد شربت پلانے کا رواج ہے۔ تو اب دیکھیے دلہن خود اپنے ہاتھ سے شربت بنا کر مہمانوں کو پلا رہی ہے، تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں۔ اب دلہن نے گھر میں کھانا تیار کیا ہوگا تو کتنا 10-20 آدمیوں کا ہوگا، 1000 آدمیوں کا تو نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کے ولی میں بھی اتنے سادہ تھے، تو بعض صحابی حضور کو بلا لیتے تھے، بعض نہیں بلاتے تھے۔ نہیں بلانے والے پر کوئی ناراضگی نہیں کہ یار ہمیں یا بلایا بھی نہیں، اور بلانے والوں میں وقت کے چلے۔ تو یہ حضور کی سادہ زندگی ہے، اور یہ حضور کے زمانے کی باتیں ہیں، اور آج ہم ان چیزوں سے کتنے دور ہو گئے۔ ہمارے یہاں شادی کا تصور لاکھوں کے اندر جاتا ہے۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے بھائی آپ جو ہے ہمارے بیٹوں کا نکاح پڑھا۔ میں نے کہا بھائی ہمیں تو ذرا وقت نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی کیا ولیمہ کی کتنی دعوت کرو گے، کتنے آدمیوں کو ولیمہ کرو گے؟ کہنے لگے بھائی بہت کھیچم تانی کی ہے، اور بہت کھیچم تانی کر کے 2000 آدمی بن، 2000 آدمی کی کھیچم تانی کر کے بن۔ اگر کھیچم تانی نہ ہوتی تو کہا 3000 سے ٹپ جاتے، 3000 سے تو ٹپ ہی جاتے۔ یہ ولیمہ ہے ہمارے زمانے کا۔ میں کہا بھائی کیوں کر رہے اتنی بڑی دعوت، 2000 آدمیوں کو کھلاؤ گے؟ کہا بھائی ان سب لوگوں کا کھایا ہے تو کھلانا تو پڑے، کھایا ہے تو کھلانا ہے، کیا کریں ورنہ دنیا ہمیں کھا جائے گی۔ ہم نے کہا بھائی جو تم نے کھایا ہے لوگوں کا تو مفت میں تو کھایا نہیں،
جہاں بھی تم نے کھایا ہے وہ لفافہ دیا، صبح پیسے دیے، مال کھایا، مفت میں تو نہیں کھایا؟ کہتے نہیں اس کو کون دیکھتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ دعوت کے بدلے تو دعوت ہوگی اور لفافے کے بدلے لفافہ ہوگا، دعوت کے بدلے دعوت، لفافے کے بدلے لفافہ۔ اس پر یہاں علماء نے ایک عجیب مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ جو دعوت کے موقع پر لفافہ دیا جاتا ہے یہ ایک قسم کا قرض سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں قرض ہے، بھائی ایک آدمی کی شادی ہوئی، اس کے دوست نے اسے ایک لفافہ دیا 500 روپے کا، اب جس نے لفافہ دیا اس کی شادی ہو رہی ہے، تو جس نے لفافہ وصول کیا تھا اس کے دینے میں اس نے 500 کا لفافہ دیا ہے اور مجھے بھی لفافہ دینا ہے اور میں ذرا 600 کا دوں گا۔ اب یہ جو 600 روپے دے رہا ہے تو وہ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے قرض کو قرض سمجھا گیا اور دینے والے نے بھی یہی سوچا ہے کہ مجھے واپس ملے گا اور لینے والے نے بھی یہ سوچا ہے کہ مجھے واپس دینا ہے اور کچھ بڑھا کے دینا ہے، تو 500 کے عوض اب 600 دے رہا ہے، تو یہ 100 روپے سود بن رہے ہیں، وہ شکل سود کی بن رہی ہے۔ دیکھو سود کے مشابہ ہو گیا، اگرچہ نام تحفہ ہے، نام ہدیہ ہے، مگر نیت اور جذبے تو قرض دینے اور قرض لینے کے ہیں، اور اگر یہ اس نے وصول کیا ہے اگر یہ نہ دے تو سامنے والے کی کیا کیفیت ہوگی؟ اگر ذرا زبان درا دے تو منہ پر ہی کہہ دے گا کہ خالی ہاتھ آ گئے، اور نہیں تو دل میں سوچے گا کہ یار یہ کچھ لایا ہی نہیں، میں نے تو 500 کا لفافہ دیا تھا۔ تو اگر حقیقت کو دیکھا جائے، الفاظ کی ہیڈنگ پر نہ جایا جائے، الفاظ کے عنوان کو نہ دیکھا جائے، حقیقت کے روپ میں اس کو دیکھا جائے تو یہ قرض ہی بنتا ہے، اور قرض جب دیا جائے تو جتنا دیا جائے اتنا ہی لیا جائے، زیادہ دینا سود ہوتا ہے، تو سود کے مشابہ ہونے کی وجہ سے فرماتے ہیں اس طرح لینا دینا جائز نہیں کہ سود کے مشابہ بنتا ہے۔ اس طرح ہدیہ لینا دینا نام ہدیہ ہے، حقیقت میں تو قرض ہے۔ اسی لیے دیکھیے عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہی ہے نا کہ بھئی سب کا کھایا ہے تو کھلانا ہے، بھئی جب کھایا ہے تو کھلانا ہے، بھئی کھایا تو آپ نے پیسوں کے بدلے، تو کہتے نہیں پیسے الگ دعوت الگ، تو دعوت ہم نے کھا لی ہے اس کے بعد اب ہمیں دعوت کھلانی ہے، تو دعوت کا تبادلہ دعوت سے اور لفافے کا تبادلہ لفافے سے عمومی ہے، حقیقت میں ہر آدمی غور کر لے تو فرمایا کہ اس قسم کے یہ ہدیے نہیں ہوتے، یہ ایک قسم کا قرض ہے اور قرض سمجھ کے دیا جا رہا ہے، قرض سمجھ کے لیا جا رہا ہے، اور اس میں جو اوپر رقم آ رہی ہے وہ دیکھ لیجیے کیا بنے گی۔ اس لیے اس قسم کی چیزوں سے بچا جائے۔ اب دیکھیے حضور کے اتنے سارے قصے ہمارے سامنے آئے، حضور کو اس دلہن نے شربت بنا کے پلایا، حدیث میں یہ نہیں ہے کہ حضور نے اس کو کوئی ہدیہ دیا، اس کو کوئی لفافہ دیا ہو، اس کو کوئی ہدیے میں کوئی چیز دی ہو، حضور کے یہاں سے جو دعائیں ملتی تھی یہ سب سے بڑے ہدیے تھے۔ تو دیکھیے یہاں سے کوئی تبادلہ نہیں ہو رہا، جو دعوتیں ہو رہی ہیں حضور نے جو ولیمے کھلائے تو صحابہ کچھ ہدیے لے کر آ رہے ہیں اور ولیمہ کھا کے ہدیے حضور کو دے کے جا رہے ہیں، ایسا کوئی نہیں آ رہا۔ دیکھیے حدیث کے اتنے سارے قصے ہمارے سامنے آئے، ولیمے کی دعوتوں کے قصے سارے حدیث کے ہمارے سامنے آئے، کہیں بھی یہ لینا دینا نہیں ہے جو ہم نے شروع کر رکھا۔ تو اس لیے یہ ہماری جتنی دعوتیں ہیں، یہ رسوم ہیں، رواج ہیں، یہ سنت سے اس کا میل نہیں ہے۔ سنت سے میل تو جب ہو کہ جو سنت کے طریقے پر 500 آدمی کی ایک آدمی نے دعوت کی ہے اور سب کو میز کرسی پہ بٹھا کے کھلا دیا، میز کرسی پر بیٹھ کے کھانا جائز تو ہے مگر سنت تو نہیں ہے، تو 500 آدمیوں کو سنت سے محروم کر دیا۔ یہی 500 آدمی اگر گھر میں کھاتے تو دسترخوان بچھا کے عام طور پر کھاتے ہیں، ہمارے یہاں کا یہ رواج ہے۔ چند ایک جو تھوڑے بڑے لوگ بن چکے ہیں دنیاوی اعتبار سے وہ میز کرسی پہ کھاتے ہیں، ورنہ یہ 400 آدمی میں سے 500 آدمی کی دعوت میں سے 400 آدمی تو چلو گھر پہ بیٹھ کر ہی کھاتے ہیں۔ ہم نے ان سے سنت چھڑوائی اور ان سے جو ہے میز کرسی پہ کھانا کھلا کے ان کو بھیج دیا کہ جب کیا کریں، جائز تو ہے ناجائز تھوڑی، اتنے سارے آدمی کی دعوت کرنا بھی جائز ناجائز نہیں، میز کرسی پر کھلا دیا یہ بھی جائز ناجائز نہیں، تو بھائی سنت کیا ہے؟ آپ نے اتنے سارے خرچے کیے، آپ کو ثواب کیا ملا؟ پھر اتنا سارا ضائع ہوا، یہ سب کس چیز میں آیا؟ یہ آگے حدیث مبارکہ آ رہی ہے جس میں وضاحت سے ہے کہ کون سی دعوت میں نہیں جانا ہے اور کون سی دعوت میں جانے کی اجازت ہے۔ تو آج ہم اپنے ولیموں کو دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ولیمے
احادیث مبارکہ کی روشنی میں کس طرف جا رہا ہے؟ کیا یہ سنت ولیمے ہے یا کچھ اور؟ تو احادیث مبارکہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں، دیکھ جائیے، پھر ہم غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس سے روایت ہے، فرمایا ہے کہ ما اولم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی احد من نسائه، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسا ولیمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تھا، ویسا ولیمہ کسی زوجہ محترمہ کا نہیں کیا۔ اولم علی زینب اولم بشات، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ولیمے میں بکری کی تھی، یعنی کسی زوجہ محترمہ کا ایسا ولیمہ نہیں کیا جیسا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا ولیمہ کیا۔ اولم بشات، بکری کا ولیمہ کرنا۔ دیکھیے اس میں وضاحت سے آگے اگلی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعی احدکم الى الولیمہ فلیأتها، جب تمہیں دعوت ولیمے کی دی جائے تو اس میں ضرور شرکت کرو۔ دیکھیے حضور تاکید فرما رہے ہیں، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اذا دعی احدکم الى الولیمہ، تم میں سے کسی کو ولیمے کی طرف بلایا جائے، ولیمے کی دعوت دی جائے، فلیأتها، اسے چاہیے کہ ضرور اس میں شرکت۔ اب یہ حدیث تو یاد ہو جائے گی کہ دیکھو ولیمے کی دعوت میں جانے کی حضور نے تاکید فرمائی، مگر وہ ولیمہ کیسا ہو اس کی بھی آگے وضاحت آتی ہے۔ تو اب ہمیں ایک چیز یاد رہتی ہے، بھائی ولیمہ سننا چاہیے، بھائی ولیمہ سننا چاہیے، بھائی ولیمہ منع تھوڑی ہے، ولیمہ تو کر لینا چاہیے، ولیمہ میں تو حدیث میں آتا ہے ولیمہ کرنا، ساری باتیں ہمیں یاد ہیں۔ اور یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے، ولیمے میں تاکید آئی ہے کہ ولیمے کی دعوت آئے تو ضرور شرکت کرو، حضور فرما رہے، یہ بھی یاد ہو جائے گی، مگر آگے جو آ رہی ہے وہ یاد نہیں رہے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن طعام المتبارین، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپس میں مقابلہ کرنے والوں کے کھانا کھانے سے منع فرمایا، کہ جو مقابلے کی دعوت ہے۔ متبارین یہ کہتے ہیں کہ ایک نے دعوت کی، اس کے جواب میں دوسرا کہے گا میں اس سے بڑھ کر دعوت ہے، دکھانے کے لیے، فخر کے لیے، اپنی شان جتانے کے لیے کہ میری دعوت اس کی بڑی ہے، وہ کہے گا میری دعوت اس کی بڑی ہے۔ تو نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام المتبارین ان یوکلا، ان متبارین کے کھانے سے منع کرتے ہیں، ان کا کھانا نہ کھاؤ۔ بتائیے ہمارے یہاں کے ولیمے کس قسم کے ہیں؟ جب اس نے ایسا ولیمہ کیا تو اس نے 10 کھانے کیے، میں 12 کروں گا، اس نے 12 کیے میں 15 کروں گا، 15 قسم کے آئٹم تھے بھائی وہاں، واہ واہ ہو رہی ہے، اس واہ واہ کے لیے ہو رہے ہیں ولیمے بھی، دیکھیے ورنہ 12 کھانے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہ کون آدمی 12 کھانے کھائے؟ اسی 12 کھانا کرنے والے کو اگر کوئی کہہ دیا جائے بھائی زردہ بریانی کر لو بھائی، تو وہ کہے گا کہ کوئی جو ہے 30-40 میں تھوڑی کر لو، ولیمہ کرنا ہے بھائی۔ گویا اگر زردہ بریانی کر دیا تو کھانے والا بھی یہ کہے گا کہ پیزے کی دعوت کر رہے ہو گیا۔ یعنی ہم نے اپنا ایک معیار بنا لیا کہ اگر یہ چیز یہ آئٹم ہے تو یہ فلاں چیز کے لیے ہے، اور یہ آئٹم ہے تو واقعی یہ ولیمہ ہے۔ تو 10-15 کھانے کرنا یہ کیا چیز ہے؟ اس کو ہم کس زاویے سے دیکھیں، کس اس میں لے کے جائیں کہ بھئی یہ تفاخر نہیں ہے، یہ اپنی بڑائی دکھانا نہیں ہے، اپنی شان دکھانا نہیں ہے، کس پیرائے میں ہم اس کو لے کر جائیں؟ ایک آدمی 12 کھانے ایک وقت میں کس طرح کھا رہا ہے؟ مگر بس وہ پیش کرنا ہے آدمی کو، تو اللہ کے رسول نے ایسا کھانا کھانے سے منع کیا۔ اور اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، کہ کھانوں میں سب سے برا کھانا وہ ولیمے کا کھانا ہے، وہ کھانا ولیمے کا یدعا لہ الاغنیاء ویترک الفقراء، جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا۔ بڑی بڑی ہوٹلوں میں جو دعوتیں کی جاتی ہیں اس میں غریب رشتہ داروں کو تو بلایا نہیں جاتا کہ یار یہ تو ہمارے اسٹیٹس کے ہیں ہی نہیں، اور ان سے کیا لفافے کی امید ہے۔ بڑے بڑے آفیسروں کو، بڑے بڑے کرنلوں کو، بڑے بڑے تجار تاجروں کو، ان کو تو دعوت دیں گے کہ وہاں سے آنے کی بھی امید ہے، اور ان کو دعوت دے، اور فلاں انسان غریب ہے، ارے یار ان کو کیا دعوت، اس کے بعد جاتے ہوئے بھی اس کا دعوت میں بھی اس ولیمے کو حضور فرمایا شر الطعام، بری دعوت ہے، برا کھانا ہے۔
ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم جن ولیموں میں شرکت کر رہے ہیں اس میں غربا آ رہے ہیں یا نہیں، فقراء کو بلایا جا رہا ہے کہ نہیں، کتنے یعنی 500 آدمی کی دعوت میں کتنے فقراء ہیں، ریشو دیکھ لیں، اور کتنے مالدار ہیں، اس کے رشتے داروں میں کتنے فقیر غربا ہیں اور کتنے مالدار ہیں، اتنے مالداروں کو کتنی دعوت دی ہے اور فقراء کو کتنی دعوت دی ہے، یعنی کہ رشتے میں سب برابر درجہ رکھتے ہیں، تو مالداروں کو تو اس نے بھی فیملی کر دیا اور فقراء میں رشتے 1%۔ جب یہ حال ہوگا تو اس کو کیا کہیں گے؟ شر الطعام، حضور تو اس وجہ تو شر الطعام فرما رہے ہیں جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ہم آج کے ولیموں کی دعوتوں میں دیکھ لیں، جس ولیمے میں زیادہ آئٹم ہوں گے اس میں ہم فقراء کو تلاش کریں اور مالداروں کا ریشو دیکھیں، فقراء کا ریشو دیکھیں، اور اس آدمی کے رشتے داروں میں دیکھ لیں کہ فقراء کتنے ہیں اور مالدار کتنے ہیں، کتنوں کو اس نے بلایا، اور ہم چلے گئے اور وہ کھانا کھانے جس کو حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ شر الطعام ہے۔ اس لیے کہ ہم لوگ تو بس یہ کہتے ہیں کھانا ہے، دعوت ہے، ولیمہ ہے، ولیمہ ہے تو بس جانا ہی ہے۔ وہ حدیث یاد رہے گی کہ ولیمے میں بلایا جائے تو ضرور ہو، اس حدیث کو تو دیکھ لیا، اگلی حدیث جس میں کہا کہ وہ ولیمہ برا ولیمہ ہے اس کو نہیں دیکھا۔ تو حکم تو یہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہونے، یہ نہیں کہ اپنی مرضی کی باتوں کو لے لیا باقی کو چھوڑ دیا۔ یہ تو یہودیوں کی خصلت ہے کہ اپنی مرضی کے احکامات پر عمل کرتے تھے اور جو اپنی مرضی کے خلاف ہوتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لہ الاغنیاء، ولیمے میں برا ولیمہ وہ ہے جس میں اغنیاء مالداروں کو بلایا جائے، وہی ترک الفقراء اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے۔ ومن ترک الدعوہ، پھر حضور فرما رہے ہیں کہ جو دعوت کو رد کرے، جو دعوت کو چھوڑ دے، فقد عصى اللہ ورسولہ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ یعنی مسلمان بھائی نے دعوت دی ہے تو ضرور شرکت کرنی چاہیے، مگر شرائط کہ کون سی دعوت میں جانا ہے، کون سی دعوت میں نہیں جانا، ساری شرائط، ان شرائط کی روشنی میں جانا ہے۔ یہ نہیں کہ جہاں من چاہ رہا ہے وہاں چلے گئے، جہاں دل نہیں چاہ رہا وہاں جائیں، یہ نہیں، جہاں شریعت اجازت دے وہاں جائیں، جہاں شریعت اجازت نہ دے وہاں نہ جائیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لہ الاغنیاء ویترک الفقراء ومن ترک الدعوۃ فقد عصى اللہ ورسولہ، جو دعوت کو رد کر دے اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ اب دعوت کے کچھ آداب ہیں، کون سی دعوت میں جانا چاہیے، کون سی دعوت میں نہیں جانا چاہیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے سے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہم سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہمارے حال ذات پر رحم فرمائیے۔ یا اللہ ہم نفس شیطان کی اطاعت میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ یا اللہ دین کی طرف لوٹنا ہمیں مشکل لگ رہا ہے، آپ ہی ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے، شریعت پر چلنا آسان فرما دیجیے، دین کی باتوں پر عمل کرنا آسان فرما دیجیے، ہماری طبیعتوں کو دین کی طرف مائل فرما دیجیے، شریعت و سنت کی طرف ہماری طبیعتوں کو مائل فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ کی اپنی مدد شامل حال فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ کی مدد کے بغیر ہم دین کی طرف نہیں آ سکتے، شریعت کی طرف نہیں آ سکتے، سنت کی طرف نہیں آ سکتے، آپ کی مدد شامل حال فرما دیجیے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، درگزر فرما دیجیے۔ یا اللہ جو احکامات کی پامالی ہو رہی ہے ان سب کو معاف فرما دیجیے، حقوق اللہ کو بھی معاف فرما دیجیے، حقوق العباد کو بھی معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری دستگیری فرما دیجیے، ہماری تربیت فرما دیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے، ہمیں ایک نیک صالح معاشرہ عطا فرما دیجیے، ایسا پاکیزہ ماحول اور معاشرہ دے دیجیے جس میں شریعت پر عمل ہو رہا ہو، سنتوں پر عمل ہو رہا ہو، بڑے بھی سنتوں پر عمل کر رہے ہوں اور چھوٹے بھی سنتوں پر عمل کر رہے ہوں، عورتیں بھی سنتوں پر عمل کر رہی ہوں
اور مرد کی سنتوں پر عمل کر رہے ہوں۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ایسا پاک معاشرہ ہمیں نصیب فرما دیجیے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، ہمیں ہمت اور حوصلہ دیجیے، شریعت پر چلنے کا، سنتوں پر چلنے کا حوصلہ دیجیے، ہمت دیجیے، اور یا اللہ چلنا آسان فرما دیجیے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نعوذ بك من كل فتن ما ظهر منها وما بطن۔ اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا۔ یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کرنا دیجیے۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے، سب کے دکھ سب کی پریشانیاں، بیماریاں، آزادیاں دور فرما دیجیے، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، سب کے مسائل کو حل فرما دیجیے، سب کی مشکلات کو آسان فرما دیجیے۔ جو رشتے کے لیے پریشان ہیں ان کو بہتر نباہ والے، جوڑ والے رشتے عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے اکابر، مشائخ، اساتذہ، والدین میں سے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے، ان کی کلی بخشش فرما دیجیے، ان کو درجات عالیہ عطا فرمائیے، ان کی قبروں پر خصوصی رحمتیں نازل فرما دیجیے۔ اور ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا کے جس خطے میں اپنی قبر میں پہنچے ہوئے ہیں، یا اللہ ان پر خصوصی رحمتیں برسا دیجیے، خصوصاً وہ مسلمان جنہیں کوئی یاد بھی نہیں کرتا، ان کی قبروں پر کوئی جا کر انہیں مثال ثواب بھی کوئی نہیں کرتا۔ یا اللہ ایسے مسلمانوں کو خصوصی طور پر ہماری یہ دعائیں پہنچا دیجیے، ان کی بخشش فرما دیجیے، ان کی قبروں پر بھی رحمتیں برسا دیجیے۔ یا اللہ جو مسلمان دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں تو مسلمانوں کی دعاؤں کے محتاج ہوتی ہیں۔ یا اللہ جس مسلمان کی قبر میں عذاب ہو رہا ہو، یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اسے معاف فرما دیجیے۔ حقوق اللہ کی کوتاہیوں کی وجہ سے ہو رہا ہو، یا اللہ وہ آپ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے۔ حقوق و لباس میں کوتاہی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہو تو یا اللہ جن بندوں سے انہوں نے حق طلب کیے ہیں آپ اپنے فضل و کرم سے، اپنے خزانہ غیب سے ان کے اہل حقوق کو اتنا دے دیجیے کہ وہ سب اہل حقوق راضی ہو جائیں، اور ان اہل قبور کو معاف فرما کر ان کی قبروں کو بھی جنت کا باغ بنا دیجیے۔ یا اللہ وہ بیچارے اکیلے ہیں، اے اللہ ان کی وحشت کو مسیت سے بدل دیجیے۔ یا اللہ ان کی تنہائیوں کو رحم فرما دیجیے۔ یا اللہ ایک دن ہمیں بھی قبر میں جانا ہے، یا اللہ وہاں جانے سے پہلے وہاں کی تیاری نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ان اعمال صالحہ کی توفیق دے دیجیے جن سے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ یا اللہ ان اعمال سیئات سے ہماری حفاظت فرمائیے جن سے قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ آپ ہی مدد فرمائیے، تائید غیبی ہمارے شامل ہاتھ فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے اکابر مشائخ، اساتذہ، والدین میں سے جو حیات ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیے، ان کو صحت، تندرستی، سلامتی کے ساتھ لمبی حیاتی عطا فرمائیے، ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھیے۔ یا اللہ آپ کے محبوب و مقبول بندے جن کی دعاؤں سے آپ خوش ہو جاتے ہیں اور جن کی برکت سے آپ عذاب کو ٹال دیتے ہیں، ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیے، ان کے سایوں کو دراز فرمائیے۔ یا اللہ ہم اکابرین و مشائخ کے ہمارے سروں پر سایہ سلامت رکھیے، کرم فرما دیجیے، فضل فرما دیجیے۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله۔ اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك السكنان۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا رب۔